भारत दहशत गर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे खवारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशत गर्द। निजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ था, सबूत हैं तो गैर जानिबदार इदारे को दें। भारत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाकिस्तान ने फौरी, सख्त और मौसर जवाब दिया। भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। अमरीका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, तारीख गवाह रहेगी कि मुसल्लह फौज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया, ताकत, काबिलियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह पैगाम दिया। गुजरावाला छावनी पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। जवानों से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद की। मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारतों को सराहा। जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि जाहिर है कि नेक्स्ट स्टेप वही होता है। इनके कई राउंड हो चुके हैं, 10 मई को, 12 मई को, 14 मई को, 18 को फिर होगा। डी एस्केलेशन, सीज फायर होल्डिंग गुड, सीज फायर इन प्रिंसिपल एग्री हो चुकी है। डीमोबिलाइजेशन, डी एस्केलेशन, फौजें जो इस वक्त जहां आमने सामने जितना फासले पे आई हैं उनको वापस डीमोबिलाइज करना, डी एस्केलेट करना। पाक भारत DG-MNOs का आज फिर राब्ता होगा। दोनों मुमालिक सीज फायर पर मुत्तफिक हो चुके। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, मिलिट्री लेवल पर अभी बात जारी है, अगला मरला डायलॉग का होगा। हमने जो कहा दुनिया ने मान लिया, ये हमारी जीत है। भारत अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा। प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू का सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। 60 से ज्यादा मुल्कों से मैंने राब्ता किया, सिफारतकारों ने 100 से ज्यादा राब्ते किए। भारत प्रोपेगेंडा करता रहा। पाकिस्तान ने कहा, हम कुछ करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। पाकिस्तान ने किसी मुल्क को नहीं कहा कि सीज फायर करा दें। अमेरिकी वजीर खारजा को कहा, भारत दोबारा हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। PSL 10 की शानदार वापसी। रावलपिंडी स्टेडियम में इनिंग्स ब्रेक में मार के हक में कामयाबी का जश्न। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। हाथ हिलाकर शायकीन के नारों का जवाब दिया। सिपा सलार ने चेयरमैन ARY ग्रुप RG मोहम्मद इकबाल को गले लगाया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल भी मौजूद थे। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसरार और साहिर अली बग्गा के मिली नगमों ने जोश बढ़ाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगों और रोशनियों में निहा गया। मैच शुरू होने से पहले कौमी तराना पढ़ा गया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL मैच के दौरान बड़ा ऐलान, पाकिस्तान सुपर लीग को बहादुर मुसल्लह फौज के नाम कर दिया। पहला दिन पाकिस्तान आर्मी के नाम। PCB ने आज इतवार का दिन पाकिस्तान नेवी और कल का दिन पाक फजाइया के नाम से मंसूब कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग में भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, झूठी खबरों से भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंजीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारी मार गिराए। कराची बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन वीडियो फुटेजेस और AI से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। भारतीय एंकर्स मुबस्सरीन ने
جوہری ملکوں میں جنگ کے لیے چیئر لیڈرز کا کردار ادا کیا۔ مشہور بھارتی ٹی وی چینلز نے قوم پرستی کے جوش کی آڑ میں من گھڑت کہانیاں نشر کی۔ میدان جنگ کے بعد پاکستان سفارتی محاذ پر بھی ایک قدم آگے، بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا عالمی سطح پر جواب دینے کا مشن۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو ٹاسک سونپ دیا۔ بلاول کی سربراہی میں وفد یورپ اور امریکہ جائے گا۔ وفد میں ہنا ربانی خان، شیری رحمان، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجو اور جلیل عباس جیلانی شامل۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیر اعظم نے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی درخواست کی۔ وزیر اعظم نے کہا دنیا میں پاکستان کا موقف پیش کریں۔ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس، برسلز میں بھارتی مضمون سازشوں کو بے نقاب کرے گا۔ دشمن اب کوئی بھی مس ایڈوینچر سے قبل 100 بار سوچے گا۔ فتح میزائلوں نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی اور نام نہاد طاقت پاش پاش ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آئینی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی۔ پوری قوم مسلح فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی۔ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ بہادر مسلح افواج نے دشمن کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے گفتگو۔ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایرانی کوششوں پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان امن کا خواہاں ہے، اسی جذبے کے تحت بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کا سنتاس معاہدے کی ایک طرفہ خلاف ورزی کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ کہا پانی 24 کروڑ لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ ایرانی صدر کا حالیہ کشیدگی کے دوران شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔ مودی کی ناکام سفارتکاری عالمی سطح پر بے نقاب ہونے لگی۔ بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک نے مودی کی حمایت نہ کر کے بھارت کی ناکام سفارتکاری پر سوالات اٹھا دیے۔ بی بی سی کے مطابق پاکستان کو چین اور ترکی کی غیر متزلزل حمایت حاصل ہے۔ امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ بھارت کی لاکھ کوششوں کے باوجود ٹرمپ نے دہشت گردی کا ذکر تک نہ کیا۔ عالمی سفارتکاری نے کشمیر کو پھر مرکزی حیثیت دے دی۔ بھارت کا اندرونی معاملہ کہنے کا بیانیہ ناکام رہا۔ سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کا بیک وقت دورہ بھارت کے لیے سفارتی شکست بنا۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کا بیانیہ چھا گیا۔ مودی نے پہلگام فالز فلیگ کے ذریعے آپریشن سندور کا ڈرامہ رچایا مگر عالمی سطح پر مزید بے نقاب ہو گیا۔ دیوائر کی رپورٹ نے مودی سرکار کا جھوٹ پر مبنی ہر دعویٰ مسترد کر دیا۔ دیوائر نے سوالات اٹھائے، مودی سرکار نے پہلگام حملے سے پہلے سیکیورٹی کیوں فراہم نہ کی؟ 26 جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ آپریشن سندور سے پہلے شہریوں کا انخلاء کیوں نہ کیا گیا؟ بھارتی گولہ باری سے 20 ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مودی نے دعویٰ کیا پاکستان نے جنگ بندی کی بھیک مانگی مگر سیز فائر کا اعلان امریکی صدر نے کیوں کیا؟ مودی حکومت کیا چھپا رہی ہے؟ کیا بھارت اب شمالی کوریا یا روس بن چکا ہے؟ عوام کو سچ بتانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ پاکستان پر حملے میں رافیل طیاروں کی تباہی، بھارت نے شاہینوں کے ہاتھوں منہ کی کھائی۔ جرمن میڈیا کا بھی پاکستان کی صلاحیتوں اور چینی ٹیکنالوجی کا اعتراف۔ آرٹیکل میں لکھا چین کے J-10C ملٹی رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور تباہی میں بدل گیا۔ پاکستان پر حملے میں رافیل کی تباہی مغرب کے لیے سبق ہے۔ امریکی جدے نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا پاک بھارت جنگ میں چینی ہتھیاروں اور لڑاکا طیاروں نے توقعات سے زیادہ کارکردگی دکھا کر مغربی ممالک کو حیران کر دیا۔ پاکستان نے چین کے J-10 طیاروں کے ذریعے کامیابی کے ساتھ بھارت کی پیش قدمی روکی۔
بھارت نے پانی روکنے کی بات کر کے اعلان جنگ کیا. بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں 50 منٹ کی زمینی اور ہوائی لڑائی میں دنیا کو پتہ چل گیا پاکستان کتنا مضبوط ہے. گورنر سندھ نے حیدرآباد میں زخمی جوانوں کی عیادت کی. کامران ٹیسوری نے کہا مسلح افواج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. بھارت اب ایسی جنگ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. پاکستان نے بھارت کو جو جواب دیا وہ دنیا نے دیکھا. آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان اہم اہداف طے. آئندہ مالی سال کا بجٹ کا تخمینہ 17,600 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا. دستاویز کے مطابق FPR آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے جمع کرے گا. ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں 6,470 ارب، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1,153 ارب، سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا. کراچی کنگز نے PSL 10 کے پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی. پنڈی کے ہائی سکورنگ میچ میں پشاور کو 23 رن سے ہرا دیا. پشاور کی ٹیم 238 رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں 214 رنز بنا سکی. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے 86 اور جیمز فنس نے 72 رنز کی اننگز کھیلی. فضل شاہ نے 15 گیندوں پر بررفتار 43 رنز بنائے. آج ملتان اور کوئٹہ کا مقابلہ ہوگا. دوسرا میچ پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. سابق کرکٹرز کا خواجہ پاکستان کو سلیوٹ. پروگرام ہر لمحہ پر جوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا بزرگوں سے جو سنا تھا وہ فوج نے کر کے دکھایا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کامران اکمل نے کہا ہماری فوج کا کوئی مقابلہ نہیں، ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. بھارتی میڈیا نے نقشے سے پاکستان کو ختم کر دیا تھا. جنگ جاری رہتی تو بھارت اصل میں نقشے سے ختم ہو جاتا. عادی نے کہا کچھ دن بعد پھر تالیاں بجائیں گے جب وسیم بادامی کو ستارے امتیاز ملے گا. مارکہ حق کی فتح پر ڈنمارک میں بھی یوم تشکر منایا گیا. پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا بڑا اجتماع. فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب میں پاکستانی اور کشمیریوں کے علاوہ مقامی لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. PTI سنجیدگی سے بات چیت کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ اور بااختیار ٹیم بنائے. ہمارے دروازے کھلے ہیں. سیز فائر کرنی ہے تو ریاست مخالف چیزیں بند کرے. سیٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو. کہاں بانی سے ملاقات کی شرط عائد کر کے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے. مذاکرات کے معاملے پر PTI کی قیادت میں یکجہتی نہیں ہے. امریکی ریاستوں کینٹکی اور میزوری میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی. 21 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے، سینکڑوں گھر تباہ. آندھی سے درخت اکھڑ گئے، درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئی. مواصلات کے نظام درہم بھرم، بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا. بے گھر خاندانوں نے رات گاڑی میں گزاری. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مرکز صحت کے قریب بم دھماکہ، ایک شخص ہلاک. دھماکہ پام اسپرنگز شہر میں واقع فرٹیلیٹی کلینک میں ہوا جو معروف ڈاکٹر مہر عبداللہ چلاتے ہیں. دھماکے سے کلینک کی چھت اڑ گئی اور ارد گرد کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. FBI حکام کے مطابق بم کار میں نصب تھا. سیکیورٹی ادارے واقعے کی نوعیت اور ممکنہ دہشت گردی کے پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں. اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف لندن میں بڑا احتجاج، ہزاروں افراد کی شرکت. وسطی لندن کی فضا فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی. لندن برج سے شروع ہونے والا مارچ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ پر ختم ہوا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اسرائیلی جنگی جرائم کا نوٹس لے. برطانیہ سے غزہ میں جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ.
حفاظت تیری ہم کریں گے وطن، تیری زمین کی قسم، تیرے آسمان کی قسم۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پر ISPR نے راحت فتح علی خان کی آواز میں نیا ترانہ ریلیز کر دیا۔ نغمے کے سر دل موہ لینے والے اور بول دشمن پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ پاکستان پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور آپریشن بنیاد مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔